بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ میرے بھائی اور دوستو بہنوں، یہ دعا امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے شروع ہوتے ہی پڑھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں اس دعا کو رجب المرجب یہ مہینہ شروع ہے، اس میں پڑھنا سنت ہے، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو جنہوں نے نہیں پڑھا یہ دعا پڑھ لے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ علماء فرماتے ہیں اس کی معنی ہے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے شروع ہوتے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جاتے اور اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما، ہماری عمر دراز فرما، ہمارے لیے رجب المرجب جو شروع ہے اور شعبان المعظم اس کے بعد جو مہینہ ہے اس میں برکت عطا فرما، اس میں ہمارے عمر دراز فرما، عمر نصیب فرما کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچ جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو بہنوں، دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے عظیم مہینے کے لیے 2 مہینے پہلے سے دعا فرما رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، برکت نصیب فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو بہنوں، آج ہم جو ہے رمضان پہنچ بھی جائے، رمضان شروع بھی ہو جائے ہماری زندگیوں میں، پھر بھی ہم ان سے غافل رہتے ہیں، پھر اس مہینے میں بھی اس طرح اعمال نہیں کرتے جس طرح کرنے چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک چند ساتھیوں نے اس رمضان تک پہنچنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ ہم سارے اپنے معاملات بھی صاف کریں، اپنے عبادات میں کثرت کرے، نوافل کی زیادت کرے۔ کوئی اشراق نہیں پڑھتا ہے وہ اشراق پڑھنا شروع کرے، کوئی چاش کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ چاش کی نماز شروع کرے، کوئی اوابین نہیں پڑھتا ہے وہ اوابین کی نماز شروع کرے۔ بعد از مغرب یہ اوابین کی نماز ہے۔ جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں وہ تہجد شروع کرے۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں تہجد میں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی ضروریات اللہ جل جلالہ سے تہجد کے وقت نماز پڑھ کے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے۔ لیکن آج ہم پریشان ہیں، آئے روز فساد آتے ہیں، آئے روز امتحان آتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب سے غافل ہیں، اپنے اللہ سے غافل ہیں، تہجد نہیں پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا سوال نہیں کرتے ہیں، اپنی جو ہے نا مشکلات اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں اور مخلوق کے سامنے اپنے شکوے شکایتیں پھرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو رمضان تک پہنچنے سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اس طرح اعمال کرنے چاہیے جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو۔ چند ساتھیوں نے بات کی ہے، ایک مولانا صاحب ہے، کہتے ہیں جی آپ نے میراث کے متعلق بات کی، لیکن ہمارے جو اپنے ہیں، ہمارے گھر والے کو اپنے بھی اپنا حصہ وراثت میں ابھی تک نہیں دیتے، تو یہ بہت ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ جو مستحق ہو اس کو بھی نہیں دیتے، اور اگر کوئی اپنی رضامندی سے معاف کرے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا دوست ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کو 30-35 ہزار روپے دیے اور چند مہینے ہو گئے، میں نے ان کے پیچھے جو ہے نا جواب کیا، SMS کیا، واٹس ایپ پہ ان کو جواب کیا، لیکن ابھی تک میری واپسی کا کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے۔ تو دوسروں کا قرض واپس کرنا یہ فرض ہے، اس کو لازمی واپس کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا اب یہ جو ہے نا روزگار بھی شروع ہو گیا ہے، روزگار بھی ہے، لیکن پھر بھی میرے پیسے واپس نہیں کرتے ہیں، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ ہم رمضان کی تیاری کے لیے یہ دعا تو پڑھ لیں گے، لیکن عملی جامہ اس کو پہنانے کے لیے عملی طور سے ثابت کرنا ہوگا، اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے، تو پھر بات بنے گی، پھر ہم جو ہے نا رمضان کی صحیح استقبال کر سکیں گے، پھر جو ہے نا رمضان تک ہم صحیح طریقے سے پہنچ سکیں گے، اور پھر ہمارے دعائیں بھی قبول ہوں گی، پھر جو ہے نا اپنی حاجت اور ضروریات کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے
اجتماعی طور سے پھر اللہ جل جلالہ ہم سے مصیبتیں بھی ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا مسنون بار بار صحیح طریقے سے اور عملی طریقے سے پڑھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔